بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2311 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور پچھلے پروگرام میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ذکر کی تھی۔ تو جو بھائی بہن اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ اس سے پچھلا والا پروگرام یوٹیوب پہ آپ ضرور ملاحظہ کر لیجئے گا۔ طویل حدیث ہے، دوبارہ ریپیٹ کروں گا تو کافی ٹائم نکل جائے گا، تو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کے مال کی حفاظت پر مامور تھے، تو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا اور آپ نے پکڑ لیا، تو اس نے عذر بیان کیا مجھے چھوڑ دیں۔ چوری کر رہا تھا، اس نے عذر بیان کیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ کے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ اس کا مطلب اب ذرا غور کیجئے نا، یہاں رات میں حفاظت چل رہی ہے، وہاں سرکار کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً یا تو آپ سو رہے ہوں گے اور یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ یہی آپ کے رات کا روٹین تھا کہ میرے آقا رات کے کچھ حصہ سوتے، کچھ حصہ نماز پڑھتے، پھر کچھ حصہ سو جاتے تھے، پھر فجر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ اور سو رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ انتہائی کامل ہوا کرتی تھی، اور عجائبات کائنات آپ کے سامنے منکشف ہوتے تھے۔ یہ تو ہماری نگاہ تو یہ اٹھاتے ہیں نا تو چھت سامنے ہوتی ہے یا کھلے آسمان کے اوپر ہیں تو بس نیلے نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو ایسے سے عجائبات دکھائے جاتے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت مشاہدہ عجائبات میں رہا کرتے تھے، اگرچہ یہ کوئی اس پہ کوئی شرعی میں آپ کہیں جی قرآن سے ثابت کریں، حدیث سے، ایسا نہیں، لیکن یہ دیگر بہت سارے دلائل کی روشنی میں ایسا ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے ذکر کو سماعت فرمایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں اور درختوں کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کہ یہودن نے جو آپ کو زہر دیا بکری کے اندر، تو بکری خود بولی یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں کہ جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی انہوں نے اگر اولیاء کرام کی اور دیگر اللہ تعالیٰ کے نفوس قدسیہ مقرب بندوں کی حیات طیبہ کو پڑھا ہو، انہوں نے جو اپنے احوال بیان کیے، ان کا مطالعہ کیا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا کیا چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ اور استغراق کا عالم وہ ہے، یہاں ایک غلام کے پاس شیطان آ رہا ہے اور نبی کریم اگلے دن اس کی اطلاع دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کیونکہ اللہ کے کمال سے ہی ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، ادھر بھی توجہ ہے اور ادھر بھی توجہ ہے۔ اور ایسی چیز کی خبر دینا جس کو ہم دیکھ کے نہ جان سکیں، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر یا چھو کر نہ جان سکیں یا عقل سے نہ جان سکیں، اسی کا نام غیب ہوتا ہے، اس پوشیدہ شے کا نام غیب ہے۔ جیسے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ بتائیں لاہور کی فلاں گلی میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ آپ سیٹلائٹ پہ بیٹھے اور فوراً وہاں پہ کیمرہ فوکس کیا اور آپ نے دیکھ لیا، نہیں، نہ آپ وہاں کی سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بتا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک غیبی امر کی آپ نے خبر دی ہے۔ اب اس کی سورس کیا ہے؟ اگر تو اللہ کی طرف سے وحی ہے تو وہ پھر بالکل علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یا پھر کوئی بزرگ ہوتے ہیں بعض اوقات، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت سارے غیوبات کی خبر دی اور ان کے ذریعے پھر ہم تک بھی پہنچی ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نہ ہم نے کوئی آلے سے جانا، نہ دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، نہ کوئی اس کی خوشبو ہے، نہ چھو کر، نہ معاذ اللہ کوئی چکھ کر، پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہے۔ تو ایک غیبی خبر ہے نا ہمارے پاس، یہ کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے۔ تو انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں یہ غیبی امور پر بعطائے الہی مطلع ہوتے ہیں، لیکن اتنے ہی غیوبات پر جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ ما کانا، ما مانے جو، کانا مانے ہو گیا، جو ہو گیا، وما یکون، ما مانے جو، یکون مانے ہوگا۔ ما کانا وما یکون کا مطلب جو ہو گیا اور جو ہوگا وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بالتفصیل بتایا۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے فجر کی نماز کے بعد،
اور ظہر تک بیان کرتے رہے، پھر ظہر کی نماز پڑھی، عصر تک بیان کیا، عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک بیان کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس پورے وقت میں سرکار نے اشیاء کی پیدائش سے لے کر جب پیدا ہوئے اور قیامت تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا تھا، ما کانا وما یکون کے الفاظ ہیں، سب سرکار نے بتا دیا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ یعنی یہ ایک معجزہ تھا سرکار کا کہ ایک ہی نشست میں جب سے چیزیں پیدا کیں، کیونکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ تھا ہی نہیں، پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک، حتیٰ کہ جنتیوں تک کا بتا دیا، کون کون جنتی ہے، کون کون جہنمی، سب سے آخر میں کون جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں کون جہنم میں رہ جائے گا، سب چیزیں سرکار نے بیان فرما دی ایک ہی نشست میں۔ اتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک پوری چیزوں کا علم بالتفصیل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور قیامت کے بعد کے اتنے ہی علوم کا ہم دعویٰ کریں گے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ جیسے ہے نا کہ قیامت کے بعد لوگ جنت میں ہوں گے، پھر جنت میں یہ ہوگا، یوں ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، جتنا بتا دیا اس کا ہم اقرار کریں گے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ہم ان چیزوں کے لیے، ان علوم کے لیے نہ نبی کریم کے لیے اقرار کریں گے نہ انکار۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے جانتے ہیں، نہ یہ کہیں گے کہ نہیں جانتے، بس خاموش، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، تو انکار بھی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے معلوم ہو، اقرار بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ دلیل نہیں ہے، لیکن قیامت تک کے لیے تو ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت سی چیزوں کا، غیبی چیزوں کا انکشاف ہوا، ان میں سے کہ یہ بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں بعض اوقات انسانوں کو بھی ایسی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہر ایک کو حاصل ہوتی نہیں ہے، اس کو روشن ضمیری کہتے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب انسان ریاضت کرتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، اور ہر چیز کی، اپنے باطن کی، ظاہر کی برائیوں سے حفاظت کرتا رہتا ہے، رزق حلال بالکل رزق جو ہے طیب اور حلال کھاتا ہے، تو پھر بعض اوقات اس کا قلب اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں جھانکے تو سامنے والے کے باطن کا عکس نظر آتا ہے اس میں۔ تو اب اسی لیے بعض اوقات بزرگان دین جب کوئی جا کے بیٹھتا تھا تو تم یہ سوچ رہے ہو، یہ کرنا چاہتے ہو، یہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو، بتا دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دور کے اندر، آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں، لیکن اب جو ہیں بہت سے وہ جعلی اور ڈبے پیر بھی آ گئے ہیں میدان عمل میں، جو جیسے ایک بچیوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بھائی نے ایک پیر صاحب سے ہماری بیعت کروا دی ہے، تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بے پردہ بیٹھو، عورتوں کو کہتے ہیں بے پردہ بیٹھو۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ جی عورتوں کو تو پردے کا حکم ہے، فرمایا فقیر سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، مجھ سے تمہارا باطن نہیں چھپا ہوا، تو پھر ظاہری پردے کا کیا فائدہ؟ آپ اندازہ کریں، اس قسم کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو شریعت کے خلاف باتیں کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم مرشد کامل ہیں۔ تو اب یہ بعض اوقات تو یہ صرف ڈھکوسلا ہی ہوتا ہے کہ فقیر کو سب پتہ ہے تمہارے باطن میں کیا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے اور اس کا ظاہر اس کے خلاف ہو، بے عمل آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر آپ کو امتحان لے لینا چاہیے دائرہ ادب میں رہ کے کہ حضور اگر میرے باطن کا پتہ ہے تو بتا دیں میری جیب میں کیا ہے، اور میں گھر پہ کتنے پیسے رکھ کے آیا ہوں، اور میں نے کیا کیا کھایا، صبح کتنے نوالے کھائے تھے، کون سا ناشتہ کیا تھا، ذرا بتائیں تو صحیح۔ نہیں بتا سکے گا، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات سامنے والے کی لچھے دار گفتگو سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس قسم کا واقعہ بیان کر کے تم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بتا دیا، بس نبی کے غلاموں کو بھی اللہ ایسے عطا فرماتا ہے، پھر یوں دیکھیں گے دائیں بائیں کہ بھئی میں بھی وہی ہوں، مان لو کہ مجھے بھی پتہ ہے تم کیا کیا کرتے ہو کیا نہیں۔ وہ مرید متحیر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مروب متاثر ہو جاتے ہیں، پھر وہ باہر نکل کے جو بچے جمہور ہوتے ہیں قریبی، وہ دوسروں کو پٹاتے ہیں، شیخ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، پیر صاحب سب جانتے ہیں۔ اچھا سب جانتے ہیں، امتحان لے لیں، امتحان کا کہیں گے ناراض ہو جائیں گے، بے ادب گستاخ، امتحان لیتے ہو، یعنی امتحان نہ لو، ان کی باتیں مان لو۔ تو یہ میں جب باتیں اس قسم کی کہتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے اچھے مشائخ کو بدنام کر رہے ہیں، جو آستانے سینہ بسینہ دین کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے متبعین، ان کے بعد میں آنے والے جو خلفاء ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ لوگ بدنام کر دیتے ہیں۔ میں تو ایسے مشائخ سے بھی گزارش کرتا ہوں جو بعمل اور اچھے ہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کو آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ کہ بے عمل اور بالکل ہی نبی کریم کی نہ مانے، نہ اللہ کے مانے، اور وہ دعوے کرے بڑے بڑے ولایت کے، یہ غلط ہوتا ہے۔
اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پاس آیا تھا اور رات کی قیدی کا کیا بنا، کہا کہ جی چھوڑ دیا، فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ اب دیکھیں وہ قیدی آیا ہے یہ بھی سرکار جانتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا یہ بھی جانتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے دن آیا، پکڑ لیا، اس نے ایسے کہا، ترس کھا کے چھوڑ دیا، تیسرے دن پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ بعض اوقات فاسق و فاجر سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، بے عمل سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس نے شیطان نے جب یہ بات بیان کی ہے کہ آپ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں تو اللہ تعالیٰ شیطان سے، یعنی خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آپ کی حفاظت کرے گا، اور نبی کریم نے اس کی تائید اور توثیق فرمائی کہ اس نے سچ کہا۔ لیکن یہ ضرور ہے اس قسم کی روایت کو بیان کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی دیکھو علم کسی سے بھی آ جائے، یہاں دیکھو نا شیطان نے ایک بات بتائی، کسی سے بھی سیکھ لو، نہیں، اس نے کوئی ایمانیات کی بات نہیں کی تھی۔ جبکہ آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ کسی سے بھی علم سیکھ لو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ہم کسی سے علم سیکھنے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط قسم کی بات کرے۔ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں، کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو علم سے شغف رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اتنے سطحی قسم کی، بلکہ بعض اوقات بالکل غلط بات، لیکن ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں بخاری پکڑی ہوئی ہے اور بیان کر رہے ہیں، اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہوگا۔ ہر ایک قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے تو گزارش کرتا ہوں کیو ٹی وی کو ذرا دیکھا کریں، اور اس پہ جو علماء آتے ہیں، چونکہ ہم جو کچھ بات کرتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں حتی الامکان اچھی بات بیان کریں، صحیح بات بیان کریں، قرآن و حدیث کے موافق بیان کریں، اور اس کے علاوہ پھر ہمارا پورا ایک عملہ ہے کہ اگر کوئی بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کو ایک دفعہ چیک کر لیا جاتا ہے کہ جی خلاف شرع تو نہیں ہے، کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی کلام کرنے کے اندر، پھر وہ آن ایئر ہوتا ہے۔ لائیو پروگرامز کا نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے ریکارڈڈ ہوتے ہیں تقریباً وہ چیک کیے جاتے ہیں اور پھر آپ تک آتے ہیں، یعنی یہاں سے جو مواد آپ کے پاس آئے گا وہ کافی قابل اعتماد ہوگا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم جی یوٹیوب پہ ہر ایک کو سنو، ہر ایک کی سنو کون کیا کہہ رہا ہے، پھر تم فیصلہ کرو۔ بھائی لوگ بیچارے اس قابل کہاں ہیں کہ وہ مختلف باتیں سن کر ان میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں؟ لوگوں کے پاس بیسک علم نہیں ہے دین کا، آپ ان کو مکلف بنا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے میڈیکل بالکل نہ پڑھی اس کو بٹھا دیں اور 4 ڈاکٹرز کو کہیں کہ آپ اپنی تحقیقات بیان کریں اور اس آدمی سے کہ غور کرو کون صحیح کہہ رہا ہے، سب کی سنو اور غور کر کے فیصلہ کرو۔ یہ کیسے کرے گا؟ اسے کیا پتہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط، وہ اس فیلڈ کے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہو جانے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ آپ عقیدہ بھی سارا جانتے ہیں، فقہ بھی سارا جانتے ہیں، تفسیر بھی آپ جانتے ہیں، حدیثوں کی شرح بھی جانتے ہیں۔ اب سامنے والا بیان کر رہا ہے اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کون صحیح کون غلط؟ یہ خواہ مخواہ کا مکلف بنانا ہے آدمی کو، اور اسی سے تباہی ہوئی ہے۔ جب ہمارے نوجوان بچے بچیوں نے ہر ایک کو سننا شروع کیا تو کبھی کسی کی غلط بات یہاں بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ دلیل غلط، بات بالکل بے وزن، سطحی قسم کی بات، لیکن سامنے والے میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو جانچ سکے، اور وہ دل میں اثر کر گئی اور اس کو بنیاد بنا کر ایمان بھی گئے، اعتقاد گیا، عمل گیا، گمراہ ہو گئے ہزاروں لوگ۔ کیونکہ میری تو یہ فیلڈ ہے، تقریباً یہ 33واں سال میرا چل رہا ہے، 33واں یا 34واں سال الحمدللہ مسلسل اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ مجھ سے اس سلسلے میں اسی طرح کے کلام کر چکے ہیں کہ ہم نے فلاں کو سنا ہمارا تو ایک دم ذہن خراب ہو گیا، فلاں کو سنا باطن خراب ہو گیا۔ اس لیے اس کا مکلف نہیں بنانا چاہیے۔ اور پھر اس نے جو وظیفہ بتایا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا اور سچ قرار دیا، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی اور جو اس کے محلے میں ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے گا ساری رات۔ حفاظت کس چیز سے؟ آپ چوری سے محفوظ رہیں گے، آپ آگ لگنے سے محفوظ رہیں گے، آپ چھتیں گرنے سے محفوظ رہیں گے۔ اب ہم نے چونکہ رات کو سونے سے پہلے وظائف وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار جب بستر پہ لیٹ جاتے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں چاروں قل پڑھ کر اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، دم کرتے، اور اسے پورے بدن پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ رات کو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں صاحب، ٹک ٹاک دیکھتے دیکھتے کلٹی۔ اب ٹک ٹاک کیا بچائے گا؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، تاش کی گڈیاں ہاتھ میں ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں، ڈرافٹ کھیل رہے ہیں،
اور اگر لیٹ بھی گئے تو ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر صحن کے اندر ہیں یا کمرے میں ہیں تو چھت پہ پنکھا گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر، بھائی کچھ پڑھ ہی لو بھائی، پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ لیکن آپ یہ محسوس کریں گے، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ نفس اتنا سختی اور تنگی محسوس کرے گا، حالانکہ آدھا گھنٹے سے آپ خاموش پڑے رہیں، نفس کچھ نہیں کہے گا۔ جہاں آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہیں سے اندر سے ایک ریزسٹنس پیدا ہو گیا، چھوڑ 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 دے چھوڑ دے، چاروں قل پڑھنا عذاب بن جائے گا، حالانکہ چند سیکنڈ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ میں سب کچھ ہو جائے گا۔ تو کم از کم آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں، ہماری بہنیں بچوں کے ساتھ، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کینچی رکھ دیں گی، بھئی کیوں رکھیں؟ وہ سنا ہے کہ لوہا رکھ دو تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا بچے پہ۔ ارے بھائی یہ ٹوٹ کے چلو آپ اختیار کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے نبی صراحتاً کہہ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، بچے پہ دم کریں، ایک حصار قائم ہو جائے گا، انشاءاللہ بچے کی حفاظت ہوگی۔ جو قرآن میں حدیث میں اس کو نہیں اختیار کرنا، کینچیاں، کانٹے، چمچ، چھریاں یہ رکھ لو سرانے، سب ہو جائے گا۔ گاڑی خریدیں گے اس میں جوتا لٹکا دیں گے پیچھے، آپ نے دیکھا ہے وہ؟ اب وہ جوتے سے کیا ہوگا بھائی؟ وہ کسی نے کہہ دیا ہوگا جوتا لٹکا دو نظر نہیں لگے گی، یا وہ کالا سا کپڑا باندھ دیں گے پیچھے ریبن سا، اس پہ نہیں لگے گی۔ اسی طرح وہ بچے کو ذرا نہلائیں گے دھلائیں گے، یہاں ایک ٹیکا مار دیں گے۔ اور ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے وہ پیٹ پہ نا کراس سا بنا دیتی ہیں وہ سرمے سے، اور پیٹ ڈھک دیتی ہیں۔ اب یعنی کراس حفاظت کرے گا ہماری۔ ارے بھائی چلو میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے خاندان میں معروف ہیں آپ یہ ٹوٹ کا استعمال کر لیں، لیکن اس کو ضمنی حیثیت رکھیں۔ جو اللہ اس کے رسول ہمیں حفاظت کے بارے میں کنفرم بتا رہے ہیں، اسے اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے اتنا دور کیوں ہو گئے ہیں؟ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کوئی چیز بتاؤ یار گھر کی حفاظت کے لیے، گھر کی برکت کے لیے، کیوں کہ آپ کا مذہب اتنا ناقص ہو گیا ہے کہ وہ تعلیم ہی نہیں دے رہا، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت پڑی ہے۔ کوئی کہتا ہے گیدڑ سنگی رکھ لو، کوئی وہ گھوڑے کی نال لا کے اس کو دروازے پہ ٹھونک دے گا، اب اس کے نیچے سے گزرو گے او جی لکشمی آ جائے گی گھر کے اندر۔ بعض منی پلانٹ لے کر آئیں گے، اس کو منی پلانٹ انگریزوں نے معروف کر دیا، منی پلانٹ یعنی منی آ جائے گی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کسی نے کہا کہ اگر اس کو چرا کے گھر میں لگایا جائے نا پھر بڑا پیسہ آتا ہے۔ ارے بھائی چوری حرام، اس کو گھر میں لگاؤ گے اللہ برکت دیتا ہے یا منی پلانٹ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقیدے کو اور اعتقاد کو مضبوط رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔